नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में मज़हबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर क़ादरी से तमाम अंबिया इकराम की इंशाअल्लाह ताला हम हयात तय्यबा जो है वो बयान करेंगे। आपने पहले सुना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को, और अब इंशाअल्लाह ताला आप सुनेंगे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी हैं और आपका शजरा नसब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मिलता है, यानी आपका ताल्लुक़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के घराने से है। और बुख्ता नस्र के ज़माने में आप थे, आपको कैदी बनाकर यरूशलेम से लाया गया था और 40 साल के बाद अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता की और आप एक रोज़ यरूशलेम से 9 मील दूर जा रहे थे, अपने गधे पर सफ़र कर रहे थे। आपके पास कुछ सालन था और साथ आपके पास पीने के लिए पानी था और एक आपका गधा था। उस वक्त नबी जो हैं उनकी सवारियों में गधा और घोड़ा और ऊँट अक्सर ज़ेर इस्तेमाल रहते थे। आप जब तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो आपने देखा कि एक बस्ती बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि चंद महीने पहले जब आप वहाँ से गुज़रे तो आपने देखा वहाँ पर बड़ी शताबी थी, बड़ी रौनक थी, लोग बड़े आ जा रहे थे, बड़ा अल्लाह ने जो है वो वसी सिलसिला दिया हुआ था। लेकिन जब आप चंद माह के बाद वहाँ से गुज़रे तो उस बस्ती के ऊपर अज़ाब आ चुका था, वो बिल्कुल मुनहदिम हो चुकी थी, गिर चुकी थी। आपने जब देखा तो आपने अपने दिल में ख्याल किया कि अल्लाह ताला अब इनको कैसे ज़िंदा करेगा, अल्लाह कैसे मौत दे देता है बंदे को, कैसे ज़िंदा कर लेता है। आपका ये सोचना था कि आपने अपने गधे को एक साइड पर बांधा, आपके पास थोड़े से दाने अंगूर के हैं, थोड़ा सा रोटी और वो सालन है और पानी है। आपने टेक लगा के जब आप बैठते हैं तो अल्लाह ताला ने आपके दिल की बात को जान लिया और अल्लाह ताला ने आप उज़ैर अलैहिस्सलाम पर मौत को तारी कर दिया। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आम। ये जब आप सूरह बकरा पढ़ते हैं, ये जो हम बकरा सूरत कहते हैं, इसका नाम बकरा नहीं है, इसका नाम बकरा है, काफ के ऊपर ज़बर है, सूरह बकरा। तो उसके अंदर आप जब ये स्टडी करें तो आप इसकी सारी तफसील जो है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ सकते ये उनके लिए हम लोग बयानात करते हैं कि वो सुने। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनको फ़अमातहुल्लाहु मिअता आम, अल्लाह ताला ने उनको 100 साल की मौत जो है वो दे दी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जिस जगह पर बैठे थे वहीं बैठे रह गए और आपका जो सिलसिला है वो 100 साल तक तारी रहा। इस 100 साल में ईरान का बादशाह, ज़ाहिर बात है वो बदल गया, बादशाह बहुत से आए, उन्होंने यहूदियों की मदद की, उनको घर बना कर दिए, बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाया और बहुत सिलसिला जो है वो वसी हो गया। जब आप 100 साल के बाद उठे, अल्लाह ताला ने आपकी रूह को वापस भेजा तो अल्लाह ताला ने पूछा क़ाल कम लबिस्त, आप कितनी देर तक रहे हैं, कितनी देर तक सोते रहे हैं। क़ाल लबिस्तु यौमन यौमा औ बाद यौम, कि मैं रहा हूँ आधा दिन या उससे भी थोड़ा अरसा। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, आप 100 साल तक सोए रहे हैं। और मुफस्सरीन ने क्या शाह फरमाया कि दरअसल वो इस जहान में थे ही नहीं, वो आलम अरवाह के साथ जुड़े हुए थे और उनकी रूह यहाँ नहीं थी। अल्लाह ताला ने उस रूह को वहाँ भेज दिया और जिस्म यहाँ पर सबको नज़र आता रहा, जिस किसी ने आपको देखा। वो वजह क्या है कि जब यहाँ पर 1000 दिन जो है वो गुजर जाता है, बाज़ ने 1000 साल कहा गुज़रता है, तो वहाँ पर आलम अरवाह में एक दिन गुज़रता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि 100 साल अगर आप सोए रहे हैं, आप पर मैंने मौत को तारी कर दिया है, तो फरमाया कि आप सिर्फ रहे हैं आधा दिन या इससे भी कम। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम इस कदर हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है। अल्लाह ने फरमाया क्या तुमने सोचा नहीं था कि अल्लाह ताला किस तरह ज़िंदा करेगा मुर्दा को, और मुर्दा को ज़िंदा करके अल्लाह किस तरह उठाएगा। फरमाया अल्लाह ताला ने देखो फ़ंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारिका, फरमाया देखो अपने खाने की तरफ, अपने पीने की तरफ। अरबी में पीने की चीज़ को शराब कहा जाता है, लेकिन जो खमर नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जिसका नशा किया जाता है उसको खमर कहा जाता है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने देखें
اپنے کھانے کی طرف، وشرابی کا اپنے پینے کی طرف، کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لم یتسنہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور فانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، فرمایا دیکھو اپنے گدھے کی طرف. جب آپ نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ اس کے ماس سے بالکل علیحدہ ہو چکی تھی، اس کی جلد علیحدہ اور ہڈیاں نکل آئی تھیں. آپ نے فرمایا میرے مالک یہ تو بالکل ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں میں نے نہ ہی آپ کی روٹی کو خراب ہونے دیا، نہ ہی آپ کے سالن کو خراب ہونے دیا، نہ ہی وہ انگور کا خوشہ جو آپ کے پاس تھا اس کو بھی خراب نہیں ہونے دیا، لیکن یہ گدھے کا جو ہے وہ سلسلہ اس لیے میں نے کیا کہ آپ کے سامنے میں اس کو زندہ کروں. اللہ تعالیٰ نے گدھے کو آپ کے سامنے زندہ کر دیا اور آپ نے دیکھا کہ ہڈیاں پہلے جڑتی ہیں، اس کے اوپر پھر دوبارہ وہ جو اس کی جلد تھی اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور گدھا بالکل ٹھیک ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو آپ اس پر سواری کر کے جب واپس جاتے ہیں، اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلایا تھا. تو راستے میں آپ کو بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہ سارا شہر نیا آباد ہو چکا ہوتا ہے، یہودیوں کے نئے گھر بن چکے ہوتے ہیں. آپ جب تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کو راہ میں آپ کی جو لونڈی آپ کی نوکرانی تھی وہ ملتی ہے اور وہ بڑی ہی کمزور اور 120 سال کی ہو چکی ہے. تو آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ تو بڑی ہی آنکھیں بھی خراب ہو چکی ہیں اور ٹانگیں بھی نہیں چل رہی. تو آپ نے اس کے پاس جا کے پوچھا کہ تم میری لونڈی ہو نا؟ اس نے کہا تم کون ہو جو مجھے اپنی لونڈی کہہ رہے ہو؟ آپ نے شاہ فرمایا میں عزیر علیہ السلام ہوں. تم میری لونڈی تھی؟ اس نے کہا وہ کیسے، وہ تو 100 سال سے گم شدہ ہیں، ان کو تو کوئی ڈھونڈ ہی نہیں سکا. آپ نے شاہ فرمایا تو مجھے نہیں پہچانتی لیکن میں تجھے پہچانتا ہوں. آپ نے اس کے سر پر جب ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بینائی واپس آ گئی. اس سے کیا ثابت ہوا کہ نبیوں کے ہاتھوں میں اللہ نے معجزات رکھے ہوتے ہیں. وہ چاہیں انگلیوں سے چشمے بہا دیں، وہ چاہیں کچھ بھی کر گزریں، انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، سورج کو واپس پلٹا لیں. تو کیا شاہ فرمایا کہ تمہاری آنکھیں اب ٹھیک ہو گیا، مجھے دیکھو. جب وہ نوکرانی نے دیکھا تو وہ بڑی پریشان ہوئی. اس نے کہا یہ تو عزیر علیہ السلام ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں تو چل نہیں سکتی. آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے. جب آپ کا یہ کہنا تھا وہ نوکرانی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا چل اب مجھے میرے گھر کی طرف لے کے چل، کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کدھر جانا اور کدھر نہیں. اس نوکرانی نے آپ کا اتنا شکریہ ادا کیا اور آپ کو لے کر آپ کے بیٹے کے پاس جب گئی تو آپ نے دیکھا کہ بیٹا آپ کا 118 برس کا وہ دین کی تبلیغ کر رہا تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ باپ بنتے ہیں خدا را برائیاں چھوڑ کر نیکیاں کریں، کیونکہ باپ کا اثر بیٹے کے اندر ضرور آتا ہے. باپ دراصل اپنے بیٹے کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے اور بیٹا اپنے باپ کا سایہ ہے. جو باپ کرے گا وہ بیٹا کرے گا. ان کے والد نبی تھے، ان کے بچے بھی آگے سے تبلیغ کر رہے ہیں. آپ جب تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ بیٹا بالکل بوڑھا ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا بیٹے میں عزیر ہوں. انہوں نے کہا جی میں تو آپ کو نہیں پہچان سکتا. آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاح دیا تھا 100 سال تک، یہ اللہ نے میرے ہاتھ پر یہ معجزہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی میرے والد کے کندھوں کے درمیان بالوں کا ایک گچھا تھا. آپ نے اپنی قمیص کو اٹھایا تو اس کے پاس بالوں کا گچھا موجود تھا. اور آپ نے آپ کے بیٹے نے کیا کہا کہ میرے والد کو تو تورا یاد تھی، یعنی توریت یاد تھی زبانی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ زندگی بھر احسان نہیں اٹھا سکتے کہ پہلے دور میں صرف نبی جو ہے وہ اپنی کتاب کو حفظ کیا کرتا تھا. اور حضرت عمر فاروق نے جب قرآن کو یکجا کیا، عثمان غنی کا بھلا ہو، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑ رحمتیں برسائے کہ انہوں نے جب یہ قرآن مجید کو اکٹھا کیا تو یہ سب ہمارے پاس جب پہنچا تو آج آپ دیکھ لیں ہر گلی کے اندر کوئی نہ کوئی حافظ موجود ہے. آپ سرکار نے فرمایا جس کو قل هو اللہ احد بھی آتی ہوگی وہ بھی بندہ روز قیامت حافظوں کی صف سے اٹھایا جائے گا. تو اس وقت صرف نبی اپنی کتاب یاد رکھتا تھا. ان سب نے پوچھا کہ کیا آپ کو توریت یاد ہے؟ آپ نے تمام توریت کے صفحات جو تھے وہ سنا دیے. پھر ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یا حضرت بختہ نصر نے جب حملہ کیا ہم پر تو ہماری جو بھی توریتیں لکھی ہوئی تھی سب کی سب ختم ہو گئیں، لیکن ایک نسخہ کہیں دبا دیا تھا لیکن وہ نہیں مل رہا. آپ نے فرمایا وہ مجھے معلوم ہے وہ کہاں مدفون ہے. آپ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور لے جا کر جب آپ کھودتے ہیں ایک درخت کے نیچے سے توریت جو ہے اس کا ایک نسخہ مل جاتا ہے. اور آپ وہ توریت جب نکالتے ہیں اور جو توریت آپ نے پڑھ کے سنائی ہوتی ہے بے عین ہی وہی توریت اس کے اندر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو کیا شاہ فرمایا کہ نبی کے جسم سے 2 برکتیں حاصل ہوئیں. ایک تو نبی کی زبان سے توریت سنی اور دوسرا گم شدہ جو تھی وہ بھی مل گئی.
کہ نبی در اصل بابرکت ہستیاں، جس جگہ پر نبی موجود ہوتے ہیں وہاں پر برکتیں ہی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وہ جگہیں، وہ تمام رستے جن رستوں سے نبی گزر کر جاتے ہیں ان رستوں جیسے کوئی رستے نہیں۔ آپ دیکھ لیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی طیبہ میں خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ کہ آقا علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے مرتبے عطا کیے، اور پہلے جو نبی گزرے ان کے مرتبہ و مقام آپ دیکھیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے وہ زندگی عطا کی اور 100 سال تک آپ کے بدن کو خراب ہونے نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر وہ نظارہ بھی دکھا دیا کہ کس طرح میں مردہ چیز کو زندہ کرتا ہوں۔ اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جن کو کوئی چیز کھا جاتی ہے، شیر پڑ گیا، مچھلی پڑ گئی، ایسی کوئی چیز ہو گئی، تو وہ بندے تو یہ بات یاد رکھیں اس جانور کا جو پیٹ ہے وہی اس بندے کے لیے قبر بن جائے گا، اور منکر نکیر وہیں آ کر سوالات جوابات کر لیں گے، کیونکہ اس دنیا اور اس دنیا میں بڑا فرق ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی قبر مبارک اب مارا شہر عراق کے اندر موجود ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی زیارت کی توفیق عطا کرے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا آپ نے ذکر سنا، جتنا بک سے ملتا ہے اتنا انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اللہ کرے اور بھی ہمارے علم میں اضافہ ہو اور ہم آپ کو اور بھی اس کا سلسلہ جو ہے بتا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب کل جو ہے ہم اس کا پوری بھرپور کوشش ہوگی ہماری کہ ہم حضرت صالح نبی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں اور ان کی حیات طیبہ آپ کو بتا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین طہ یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔